آباد کی شیرنیوں، آپ سب کو یہ گانا بند کریں. گھڑی چور کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. گھڑی چور کے بارے میں فیصل آباد میں گھڑی چور کا نعرہ سب سے زیادہ زور و شور سے لگ رہا ہے. فیصل آباد والوں، ملک کی ترقی میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالنے والوں، ملک کی ترقی کے اندر فیصل آباد کا بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے میں فیصل آباد کو پاکستان کا کمانے والا بیٹا کماؤ پتر کہتی ہوں. مجھے ابھی میاں منان صاحب بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جب فیصل آباد آتے تھے تو کہتے تھے فیصل آباد والوں، آپ کا جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے. تو میں نواز شریف صاحب، میں آپ کا سلام دیتی ہوں فیصل آباد کو. اور نواز شریف صاحب، فیصل آباد کا نہ صرف جلسہ فیصلہ کن ہوتا ہے، مجھے آج پتا چلا کہ فیصل آباد کا ورکرز کنونشن بھی فیصلہ کن ہوتا ہے. فیصل آباد والوں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے جذبے کا شکریہ، آپ کی شفقت کا شکریہ. اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ خواتین کا انکلوژر اتنی دور بنا دیا، مجھے میری خواتین نظر نہیں آ رہی. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت پیار. فیصل آباد والوں، فیصل آباد والوں، یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تو نہ گھروں میں پنکھا چلتا تھا، نہ فیصل آباد میں فیکٹریوں کا پہیا چلتا تھا کیونکہ بجلی نہیں تھی نا. 2013 میں جب نواز شریف کو حکومت ملی، فیصل آباد جانتا ہے کہ نہ گھروں کے چولہے جلتے تھے اور نہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا کیونکہ گیس نہیں تھی. اور پھر فیصل آباد نے دیکھا، شہروں نے دیکھا، قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف آ گیا. نہ صرف نواز شریف آیا بلکہ 2013 کے بعد 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 0 لوڈ شیڈنگ میں بدل گئی نا. گھروں کی میرے گھر بھی روشن ہو گئے، فیصل آباد کی فیکٹریاں بھی روشن ہو گئی اور بجلی بھی آ گئی. فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنے لگ گیا، گیس بھی آ گئی اور مہینوں کے اندر ٹرمینلز بھی نواز شریف نے بنا دی. فیصل آباد والوں، اس بات کے گواہ ہونا، تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف 3 بار ملک کا وزیر اعظم بنا اور تینوں بار ملک نے یوں ٹیک آف کیا
کیسے ٹیک آف کیا؟ اور تاریخ گواہ ہے، فیصلہ آباد گواہ ہے کہ جب نواز شریف نیچے گیا، یہ ملک بھی تب نیچے گیا۔ فیصلہ آباد والوں، یہ بات یاد رکھنا اور یہ بات سب کو بتانا کہ نواز شریف اور پاکستان کی ترقی یوں جڑے ہوئے جیسے شہرت سے ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ نواز شریف اوپر جاتا ہے تو ملک اوپر جاتا ہے، نواز شریف نیچے جاتا ہے تو ملک نیچے جاتا ہے۔ فیصلہ آباد والوں، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ آج بھی جب شہباز شریف حکومت کے ہاتھ عمران خان کے کیے گئے IMF معاہدے نے باندھے ہوئے ہیں، ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شہباز شریف نے رمضان المبارک کے مہینے میں 8 کروڑ عوام کو آٹا مفت کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ یہ 1 منٹ بار بار گانے نہ لگائیں پلیز، بریک میں گانے لگائیں، مجھے بات کرنے دیں۔ ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب ملک میں معاشی طور پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب کے 8 کروڑ عوام کو فری آٹا مہیا کیا جائے، اور باقی صوبوں کو کہا ہے کہ وہ بھی مفت آٹا مہیا کریں اپنے اپنے صوبوں کے اندر۔ تو بتاؤ فیصلہ آباد والوں، 2018 سے لے کر 2022 تک جب گھڑی چور کی حکومت تھی، کیا کبھی کسی نے ایسا فیصلہ سنا؟ روز سنتے تھے قیمتیں اوپر چلی گئیں، پیٹرول بڑھ گیا، ڈالر اوپر چلا گیا، لیکن مفت آٹا کبھی کسی نے نہیں دیا، یہی سنتے تھے۔ آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز شریف نے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کی بجلی مفت کی تھی پنجاب کے اندر۔ یہ عمران خان عوام دشمن اسی دن دوڑا گیا عدالتوں میں، اور وہ جو مفت بجلی دے رہے تھے وہ ختم کرا کے آیا۔ پنجاب والوں، اپنے دشمن کو پہچانو اور پنجاب سے اٹھا کے باہر پھینکو۔ نہ خود کوئی عوام کے لیے کام کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، ایسے ہی اس کا نام میں نے فتنہ نہیں رکھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا انتشار ہے، اور یہ بات فیصلہ آباد کی عوام جانتی ہے۔ فیصلہ آباد والوں، یہ ملک ترقی کر رہا تھا، اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ پاناما بینچ کو مصیبت پڑ گئی اور نواز شریف کو دفتر سے نکال باہر کیا۔ پاکستان کی ترقی کا دشمن وہ پاناما بینچ تھا، گواہی دو تھا نا؟ جس دن سے نواز شریف کو پاناما بینچ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر دفتر سے نکالا، اسی دن پاکستان سے پاکستان کی ترقی بھی نکل گئی۔ فیصلہ آباد والوں، دھیان سے میری بات سنو، میں پاناما بینچ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا ثاقب نثار، عمران کو لانے والے، نواز شریف کو نکالنے والے ثاقب نثار، آج تم جتنا مرضی صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ واپس لو، لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔
میں ثاقب نثار سے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے سستی روٹی کو اسی طرح ترستے ہیں جس طرح عوام کے بچے اس وقت سستی روٹی کو ترس رہے ہیں؟ میں آصف سعید کھوسا سے پوچھتی ہوں جس نے عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا کھا رہے ہو، میرے پاس لاؤ پیناما کیس، میں نواز شریف کو نااہل کرتا ہوں۔ ثاقب نثار کی عدالت میں آصف سعید کھوسا کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیئرنگز میں شریک ہوتا تھا، فرنٹ والی رو پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا۔ آصف سعید کھوسا، تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں؟ کیوں تم نے اس وقت قوم، ملک، آئین اور قانون کا تماشا بنایا؟ آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی۔ فیصل آباد والوں، پاناما بینچ والوں نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں لی، صرف نواز شریف سے انتقام نہیں لیا، انہوں نے غریب کی 2 روپے کی روٹی سے دشمنی کی۔ پاناما بینچ نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں کی، غریب کی 50 روپے کلو چینی سے دشمنی کی، غریب کے بچوں کے روزگار سے دشمنی کی، مہنگی سستی بجلی سے دشمنی کی، پاکستان کی ترقی سے دشمنی کی۔ بولو کی نا؟ آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں IMF کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا، ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ وہ دیکھو وہ پاناما کا بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ فیصل آباد والوں، انہوں نے صرف نواز شریف کو نہیں نکالا، انہوں نے ایک بد کردار شخص کو، ایک بدعنوان شخص کو، ایک بد تہذیب شخص کو، ایک نالائق شخص کو، ایک نااہل شخص کو، ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ اور فیصل آباد والوں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے، ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ پاناما بینچ والوں، میں تم سے پوچھتی ہوں کہ غضب خدا کا ایک ایسے شخص کو، نشہ کرنے والے کو، منشیات زدہ شخص کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا، جس کا ٹوٹل اکنامک ویژن کیا تھا؟ انڈے، کٹے، مرغیاں اور بھنگ کی کاشت۔ وہ انڈے نظر آئے کہیں؟ وہ کٹے نظر آئے کہیں؟ وہ مرغیاں نظر آئی کہیں؟ ایک ہی چیز نظر آتی ہے ضمانت پاک سے لے کے بنی گالا تک، وہ ہے بھنگ کے اثرات۔ وہ بھنگ کے اثرات اس ملک کی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے، اس قوم کے 22 کروڑ عوام کو بھی لے کر بیٹھ گئے۔ قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں، معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اور پھر فیصل آباد کے بہادروں، فیصل آباد کے شیروں، میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں،
کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ سب بتاؤ، کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا فیصل آباد کا لیڈر ایک چوہا ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ گیدڑ دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں۔ نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گیا، لیکن فیصل آباد والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا، بلکہ کارکنوں کے آگے نواز شریف اور اس کی بیٹی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، اور نواز شریف نے کہا کہ پکڑنا ہے تو نواز شریف کو پکڑو، سزا دینی ہے تو نواز شریف کو دو۔ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لایا ہوں، لیکن خبردار میرے کارکنوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ اور یہ بزدل، یہ گیدڑ ہر روز دروازے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی؟ اور پھر شرم کی بات ہے، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، شرم کی بات ہے کہ ان خواتین کا جو استحصال اور جو ان کی عزتوں کے ساتھ زمان پاک میں ہو رہا ہے، شرم سے ہر پاکستانی کے سر جھک جاتے ہیں۔ ان کی اپنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہی ہیں ہماری جو خواتین زمان پاک میں عمران کی حفاظت پہ تعینات ہیں، ان سب کا برا حال ہے، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور فیصل آباد والوں، وہ پلاسٹک والی ٹانگ کسی نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھو، ذرا کیمرے کا رخ ادھر کرو، فیصل آبادیوں کو بڑے جگت باز ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھو ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے۔ فیصل آباد والوں، بلڈنگوں کے لینٹر 5 مہینے میں اتر جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ پلازاز کے یہ جو پلازاز کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے لینٹر 5 مہینوں میں کھل جاتے ہیں، لیکن یہ ٹانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میری ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔ فیصل آباد والوں، جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا۔ اور سنو، عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میری عمر 72 سال ہے، میں معذور ہوں، اور جلسہ کرنا ہو تو نہ بزرگی یاد آتی ہے، نہ معذوری یاد آتی ہے، نہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ یاد آتی ہے، نہ 72 سال کی عمر یاد آتی ہے۔ تو فیصل آباد یہ کہتا ہے عدالت کے لیے بیمار، جلسوں کے لیے تیار۔ اس سے بڑا منافق اپنی زندگی میں دیکھا کہیں؟ اور پھر 7:20 پر کہتا ہے کہ میں نے موت کے خوف پر قابو پا لیا ہے، اور 7:21 پر کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوں۔ اور تمہیں کیا پتا بزدل انسان کہ وہ نواز شریف تھا؟ جب عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف نے لیڈ کرنا تھا تو غیر ملکی حکمرانوں کے فون آئے نواز شریف کو، انہوں نے کہا نواز صاحب
عدلیہ بحالی تحریک میں نہ جانا تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ نواز شریف نے کہا نہیں، میرے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں جاؤں گا۔ یہ فیصلہ آباد والوں، یہ کون سا جان کو خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا لیکن عدالتوں میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے؟ بھائی لیڈر تو وہ ہوتا ہے، فیصلہ آباد والوں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے۔ اور اب سوچو، اگر ایٹمی دھماکوں کے فیصلے کے وقت یہ وزیر اعظم ہوتا تو بل کلنٹن کا فون آتا تو یہ چارپائی کے نیچے سے چھپ کے کہتا میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اس وقت نواز شریف تھا، اس کو دھمکیاں ملی، اس نے کہا دھمکیاں دو یا سینکشنز لگاؤ، یہ ملک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایٹمی طاقت بن کے رہے گا۔ اور فیصلہ آباد والوں، میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اس کا ایک کارکن جس کو ذلِ شاہ کہتے تھے وہ کل پرسوں شہید ہوا۔ اس کی شہادت کی کیا وجہ تھی؟ لوگ کہتے روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جو بھی وجہ تھی ہم سب مل کر، کیونکہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا اور استعمال ہوا تھا، ہم سب مل کے اس تحریک انصاف کے کارکن کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس کی فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ لیکن جو بات زیادہ فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کارکن شہید ہوا اور تم قبر کے پہاڑ، ابھی اس کے گھر سے اس کا جنازہ نہیں اٹھا تھا، یہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا افسوس کرنے کے لیے میرے محل میں آؤ۔ میرے یہ کارکن، میرے یہ ورکرز، میرے سپورٹرز میرے سر کا تاج ہے، میرے سر کا دوپٹہ ہے۔ اس کارکن ذلِ شاہ کے باریش باپ کو، داڑھی والے باپ کو، بزرگ کو کہتا ہے میرے دربار میں حاضر ہو، میں نے افسوس کرنا ہے۔ فیصلہ آباد والوں، مجھے بتانا، خدا نہ خواستہ آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے میں کوئی فوتگی ہو جائے، آپ لوگ اس کے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں یا ان کو اپنے گھر بلاتے ہو افسوس کرنے کے لیے؟ لوگوں کو کہتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑو اور اپنے ورکرز کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے۔ تحفے تم پر، تحفے تم پر۔ اور اس کے اپنے بیٹے لندن کی محفوظ ہوا میں ہیں اور کارکنوں کو، ورکرز کو ڈنڈے کھانے کے لیے سڑکوں پہ رولتا ہے۔ ان کو کہتا ہے، فیصلہ آباد والوں، ان کو کہتا ہے کارکن آج یہاں پہنچے، کارکن آج وہاں پہنچے، کارکن یہاں آ جائیں، کارکن وہاں آ جائیں، خود باتھ روم کے اندر سے نہیں نکلتا۔ فیصلہ آباد والوں، مجھے بتاؤ، کیا کارکن لیڈر کی حفاظت کرتے ہیں کہ لیڈر کارکنوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا کارکن لیڈر کے لیے ڈھال بنتے ہیں یا لیڈر کارکنوں کے آگے شیر بن کے، ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ فیصلہ آباد والوں، آپ نے وہ مناظر ٹی وی پر دیکھے ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے مسلم لیگ نون کے شیر ایسے ہیں، وہ یاد ہے نا میری نیب میں پیشی جب انہوں نے میری گاڑی میں پتھراؤ کیا تھا، جب میں نے دیکھا کہ میرے کارکنوں کے اوپر پتھراؤ ہو رہے ہیں، میں گاڑی میں سے نکل گئی، میں نے کہا مارنا ہے تو مجھے مارو۔ فیصلہ آباد والوں، میں سوال پوچھتی ہوں، کارکن اس کی چوریاں کرنے کے لیے مارے کیوں کھائیں؟
میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے پوچھتی ہوں کہ تم اس کی چوریاں چھپانے کے لیے کیوں تم اس کی حفاظت کے لیے آتے ہو؟ اس کو کہو اپنی حفاظت خود کرے۔ وہ جو توشہ خانہ کی چوریاں بیچ کر اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، وہ پیسہ لائے اور اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے۔ چاہے وہ تحریک انصاف کا کارکن ہو یا وہ کسی کی بھی جماعت کا کارکن ہو، کارکنان کی عزت میرے دل میں ہے، اور کارکنان کو اس کی غلیظ مہم کا ایندھن ہم نہیں بننے دیں گے۔ تمہیں بزدل آدمی، تمہیں تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہو نہ ہو، مریم نواز شریف کو تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہے۔ اور فیصلہ آباد والوں، آج کسی نے وہ بینر پکڑا تھا کہ نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو، نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں کہ ہم نے سازش کی تھی۔ یہ ہوتے ہیں یہ پاناما بینچ کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ آسمانوں کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے۔ فیصلہ آباد والوں، اور ایک اور بات سنو فیصلہ آباد والوں، بڑی ضروری بات ہے۔ جب یہ ایک دوسرے کے پول سارے سازشی جو سازش میں 2017 اور 18 میں شامل تھے، ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں، نہ صرف خود بول رہے ہیں بلکہ دوسرے چور جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پتہ بھی بتا رہے ہیں۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا فیصلہ آباد والوں، پولیس کہیں کوئی چوری ہوئی تو پولیس پہنچی، پولیس نے وہاں سے 3 چوروں کو گرفتار کیا۔ جب پولیس گرفتار کر کے ان کو لے کر جا رہی تھی تو چوروں نے جاتے جاتے سوچا ہم تو پکڑے گئے، انہوں نے کہا وہ 2 چور چارپائی کے نیچے پڑے ہوئے ان کو بھی نکالو۔ تو اب جب ایک سازشی پکڑا جاتا ہے، ایک چور پکڑا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ وہ فلاں فلاں بھی شامل تھا۔ بھائی مریم نواز شریف نے ان کے نام کیا لینے ہیں، یہ خود ایک دوسرے کا نام لے رہے ہیں۔ ایک اور کیونکہ فیصلہ آباد ہے تو فیصلہ آباد کا اثر تو آئے گا۔ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا، گرمیوں میں آج بھی چھتوں پر لوگ سوتے ہیں نا پنکھے لگا کر، تو ایک پوری بڑی فیملی چھت پر سو رہی تھی، تو ایک شخص اٹھ کے تہجد پڑھ رہا تھا ان میں سے، تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اکیلا یہاں پر تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ باقی سارے سوئے ہوئے ہیں۔ تو جو قریب کی چارپائی تھی اس نے اٹھ کے اس کو تھپڑ لگایا، اس نے کہا کہ تم اپنی دعا مانگو، تم ہمارا نام کیوں لے رہے ہو ساتھ؟ اس نے کہا کہ تو اپنا نام لے، تو ساڈیاں شکایتاں کیوں لانا پیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر مل کے سازش کی ہوئی ہے، مل کے چوریاں کی ہوئی ہیں، تو اپنی اپنی پڑ گئی، اب سب ایک دوسرے کا نام لیں گے اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اور اب اس کی پھر کوشش ہے، اسٹیبلشمنٹ نے گند کا ٹوکرا سمجھ کے سر سے یہ بوجھ اتار کے زمین پہ پھینک دیا۔ اب یہ جو 2-3 لوگ رہ گئے ہیں نا، میں کہنا چاہتی ہوں عمران تیرے سہولت کار، ایک ایک کر کے سب فرار۔ ذرا میرے ساتھ بولو، عمران تیرے سہولت کار، ایک ایک کر کے سب فرار۔ اور صرف فرار نہیں ہو رہے، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ فیصلہ آباد والوں،
الیکشن آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. فیصلہ آباد وال کے شیروں، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شیروں، جھنگ کے شیروں، چنیوٹ کے شیروں، الیکشن صرف لڑنا نہیں ہے، الیکشن جیتنا ہے انشاءاللہ. لیکن فیصلہ آباد والوں، الیکشن سے پہلے کچھ فیصلے ہونا باقی ہیں. کیا فیصلہ آباد کے غیرت مندوں کو قبول ہے کہ ایک طرف بے گناہ نواز شریف کی 200 پیشیاں اور دوسری طرف چور بلکہ مہا چور عمران خان کی 2 پیشیاں قبول ہے؟ ایک طرف نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی 2 سال کی جیل، بے گناہ جیل، اور دوسری طرف 2 گھنٹوں میں بیل. کیا یہ ناانصافی قبول ہے؟ ایک طرف فیصلہ آباد والوں، ایک طرف خیالی تنخواہ، ایک طرف ایکسپائرڈ ویزا اقامہ، ایک طرف حسن نواز شریف سے فرضی تنخواہ نہ لینا، اور دوسری طرف ٹیرین وائٹ اپنی بیٹی چھپانا، کون سے جھوٹ بولنا، گھڑیاں چوری کرنا، گھڑیاں چوری کر کے چپ کر کے دبئی میں جا کے بیچ دینا، اور پھر جانتے ہو، یہ دکھائیں گھڑی، یہ دیکھو، فیصلہ آباد والوں، بڑے بڑے وزیر اعظم دیکھے، پھانسیاں چڑھتے دیکھے، جلا وطن ہوتے دیکھے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر باہر نکالے جاتے دیکھے، مگر میں نے اپنی 76 سال کی پاکستان کی زندگی میں کبھی کوئی گھڑی چور وزیر اعظم نہیں دیکھا. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں، اس کے سپورٹرز وہ یہ کہتے ہیں گھڑی تو چوری کی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ بات نہیں ہے فیصلہ آباد والوں. جس نے گھڑی نہیں چھوڑی وہ اور کیا چھوڑے گا؟ جس نے خانہ کعبہ والی گھڑی جو سعودی عرب نے اس کو تحفے میں دی تھی، اس بے شرم انسان نے وہ گھڑی بھی چند کروڑ کے عوض بیچ دی. اور فیصلہ آباد والوں، جانتے ہو اس سے بڑا جرم کیا تھا؟ وہ دبئی گھڑی جو گھڑی تھی وہ دبئی میں بیچی، اور وہ گھڑی بیچنے کے بعد وہ کروڑوں روپیہ فراگوگی ایک چارٹر جہاز میں رکھ کر اسلام آباد لے کر آئی. دوسروں کو کہتا ہے منی لانڈرر، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے. اور لوگوں کو چور چور کہتا تھا. اپنی حالت دیکھو، اپنا وہ یہ خود بھی چور، اس کی جماعت بھی چور، اس کی گھر والی بھی چور. اس کی گھر والی لوگوں کو کہتی تھی اگر فائل پہ دستخط کرانے تو مجھے 5 قرات حیری کی انگوٹھی تحفے میں دو تو فائل پہ دستخط کرا لو. اور ایک سائڈ پہ نواز شریف کا اقامہ والا بوگس کیس، دوسری سائڈ پر فورن فنڈنگ، توشہ خانہ کے ڈاکے، بیٹی چھپانا، 190 ملین پاؤنڈ 55 ارب روپے کا غبن. اس کو نواز شریف 1 سال جیل کاٹ کر گیا. مشرف کے دور میں 14 مہینے تک قلعے میں جیل کاٹ کر گیا. اور دوسری طرف یہ چور، بلکہ مہا چور، کھلے عام دندناتا پھرتا ہے. کیا یہ فیصلہ آپ کو منظور ہے؟ اور جو بے گناہ تھا، بے گناہ کون تھا میں بھی پوچھوں؟ جس کے خلاف سزا دینے والے جج خود بول اٹھے، وہ آج بھی نااہل ہے.
اور جس کا بال بال سر سے پاؤں تک ہر بال چوری اور ڈاکے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ آج بھی دن دناتا پھرتا ہے، عدالتوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، عدالتوں کے احکامات کو جوتوں کے نیچے رونتا ہے۔ فیصل آباد والوں، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ تعالی نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف آئے گا، اور جس دن نواز شریف آ جائے گا اس ملک میں خوشحالی کے دن انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے۔ فیصل آباد والوں، الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، انتخاب ہوگا، لیکن پہلے احتساب ہوگا۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے، ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا، نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا۔ پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو، اس کے بعد صبح الیکشن کرا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیصل آباد زندہ باد، اور سوشل میڈیا ٹیم زندہ باد۔ خواتین، وہ جو میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، زندہ باد۔ پاکستان کے نوجوان اور مسلم لیگ نون یوتھ ونگ زندہ باد، اور شہباز شریف، اور ایک نعرہ لگانا جس سے فیصل آباد کے در و دیوار گونجے اور لندن تک آواز جائے، نواز شریف اور پاکستان۔ شکریہ، بہت شکریہ۔